بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 46 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اپنی بحث کے دوسرے حصے کو۔ ہم نے کہا تھا کہ مقدمہ میں انشاءاللہ 3 طرح کے نکات کو بیان کریں گے جس سے ہم اپنے محل نزاع کو واضح کر دیں گے۔ کل کے درس میں ہم نے بیان کیا کہ ہمارے سامنے جو مقدمہ واجب کی بات آتی ہے اس میں ہم کس چیز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ مصنف نے خلاصہ ان الفاظ میں دیا کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان بطور ملازمہ کے لیے ہوگی کہ آیا مقدمہ واجب اور ذیل مقدمہ کے درمیان جو ہے وہ ملازمہ ثابت ہے یا ملازمہ ثابت نہیں ہے۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس بات کا جو اصل مقام ہے نہ تو علم فقہ ہے نہ ہی علم کلام ہے، بلکہ اس بات کا جو اصل مقام ہے وہ علم اصول ہے۔ اب سوال ہے کہ علم اصول میں ہماری بات جو ہے وہ تقریباً 4 طرح کے مقاصد میں ہوتی ہے۔ پہلی مباحث الفاظ میں ہوتی ہے، پھر مباحث عقلیہ میں ہوتی ہے، پھر ہماری بات ہوتی ہے مباحث حجت میں، اور آخر میں ہماری بات ہوتی ہے اصول عملیہ میں۔ آیا ہم اس کو کون سی ابحاث میں قرار دیں گے؟ آیا اس کو مباحث الفاظ میں قرار دیں گے یا ہم اس کو مباحث عقلیہ میں قرار دیں گے؟ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے صاحب معالم کی عبارت کا، فرماتے ہیں کہ ان کی عبارت سے ہمیں یہ معلومات ہے کہ یہ والی بات جو ہے وہ مباحث الفاظ میں شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس 2 دلیلیں ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب معالم کے نزدیک یہ والی بات جو ہے مباحث الفاظ میں شمار ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ انہوں نے مقدمہ واجب کی بات کو مباحث الفاظ میں ذکر کیا ہے، اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ والی بات ان کے نزدیک چونکہ مباحث الفاظ میں تھی اسی بنا پر انہوں نے اس انداز میں ذکر کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مقدمہ واجب کی انہوں نے نفی کیا ہے، یعنی مباحث الفاظ میں جب انہوں نے مقدمہ واجب کی بات کو بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک مقدمہ واجب ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر یہ ثابت ہو ضروری ہے کہ دلالت کی جو ہمارے پاس 3 قسمیں تھیں جو ہم منطق میں پڑھ چکے ہیں اور حصہ اول میں پڑھ چکے ہیں کہ دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، چونکہ تینوں دلالتیں الفاظ کی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تو الفاظ کی ان تینوں دلالتوں سے ہم کسی ایک طریقے سے مقدمہ واجب کو ثابت کر سکتے تو ثابت ہوتے، چونکہ ثابت نہیں کرتی لہذا ہمارے نزدیک مقدمہ واجب ضروری نہیں ہے۔ چونکہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ان ادلہ سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جن کا تعلق مباحث الفاظ کے ساتھ ہے، لہذا اس بنا پر ان کے نزدیک مقدمہ واجب کی بات جو ہے وہ مباحث الفاظ میں شمار ہوتی ہے اور اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ تو ہوگا صاحب معالم کا نظریہ۔ لیکن فرماتے اگر متاخرین کی عبارت کو دیکھیں، فرماتے ان کے نزدیک یہ والی بات ہے مباحث عقلیہ میں شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بات ہے مقدمہ اور ذیل مقدمہ کے درمیان ملازمہ کے حوالے سے گفتگو ہے، اور آپ کو پتہ ہے ملازمہ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ مباحث عقلیہ میں ہوتی ہے، ملازمات عقلیہ میں ہوتی ہے، مباحث الفاظ میں نہیں ہوتی۔ البتہ فرماتے ہیں ملازمہ کے ہمارے سامنے 3 صورتیں ہیں جو کہ آپ منطق وغیرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پہلی ہے لزوم بین بالمعنی الاخص، دوسری ہے لزوم بین بالمعنی العام، اور تیسرا ہے لزوم غیر بیان۔ ہم یہاں پہ اس کی تفصیل بیان نہیں کریں گے بلکہ بطور اشارہ ہم اس کو آپ کے لیے واضح کر دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ لزوم بین بالمعنی الاخص کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ صرف ملزوم کا تصور کافی ہوتا ہے، اور ملزوم کا تصور کرنے سے آپ کو لازم کا تصور بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ علم کا تصور کرتے ہیں آپ کو جہالت کا تصور حاصل ہوتا ہے، آپ جہالت کا تصور کرتے ہیں آپ کو علم کا تصور حاصل ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، فقط ملزوم کا تصور سے آپ کو لازم کا تصور بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے لزوم بین بالمعنی العام، کہ ملزوم کے تصور کے ساتھ جہاں پہ لازم کا تصور بھی ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ملزوم اور لازم کے مابین جو نسبت پائی جاتی ہے اس کا تصور بھی ضروری ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ملزوم کا تصور، لازم کا تصور اور ان کے مابین نسبت کا تصور۔ فرماتے ہیں دلالت التزامیہ میں یہی والی قسم معتبر جس کو ہم لزوم بین بالمعنی العام کا نام دیتے ہیں، کہ جیسے 4 کے عدد کے لیے جفت ہونا۔ فرماتے ہیں 4 کے لیے جفت کو ثابت کرنے کے لیے 4 کا تصور کرنا پڑے گا، اس کے جفت ہونے کا تصور ثابت کرنا پڑے گا، پھر دیکھنا پڑے گا اس جفت ہونے، زوج ہونے اور 4 کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے، اس کو لزوم بین بالمعنی العام کا نام دیتے ہیں۔ اور تیسری ہمارے پاس آتی ہے لزوم غیر بین، کے ملزوم، لازم اور ان کے مابین نسبت کے تصور کے علاوہ جس میں آپ کو استدلال اور برہان کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں العالم حادث، کائنات جو ہے وہ حادث ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ عالم کا تصور بھی کرنا پڑے گا، اس کے حدوث کا تصور بھی کرنا پڑے گا، حدوث اور عالم کے مابین جو نسبت ہے اس کا بھی تصور کرنا پڑے گا، اور عالم کے لیے حدوث کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں استدلال کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یعنی یہ لزوم واضح نہیں ہوتا ہے، غیر بیان ہوتا ہے، اس میں ہمارے لیے ساری چیزوں کو حاصل کرنا اور بیان کرنا ضروری ہے۔
اب فرماتے ہیں ہمارے پاس آگے 3 قسمیں. اب فرماتے ہیں جو 3 قسمیں ان میں سے جو ملازمہ بیان کریں کہ حکم عقل حکم شرع میں ملازمہ ہے کون سا والا ملازمہ ہے. فرماتے ہیں بعض افراد مقدمہ اور ذیل مقدمہ میں لزوم غیر بین یا لزوم بین بمعنی عام سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں چونکہ یہ بحث عقلی ہے لہٰذا اس کو ملازمت عقلیہ کی بحث میں شامل کرتے ہیں. کون سے افراد؟ جو اس کو لزوم غیر بین یا لزوم بین بمعنی عام سمجھتے ہیں وہ اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کرتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں وہ والے افراد جو مقدمہ اور ذیل مقدمہ میں لزوم بین بمعنی اخص کو یہ پہلے والا قرار دیتے ہیں کہ جہاں پہ صرف ملزوم کا تصور کافی ہوتا ہے. فرماتے ہیں چونکہ ان کی دلالت التزامیہ ہے فرماتے ہیں اور اس کا تعلق مباحث الفاظ سے ہے لہٰذا اس کو کیا کرتے ہیں مباحث الفاظ میں شامل کرتے ہیں. بس کیا نتیجہ نکلا؟ اس اعتبار سے گویا کہ ہماری بات ہوگی ذوال جہتین 2 جہات والی ہوگی. یعنی ایک اعتبار سے دیکھیں تو مباحث عقلیہ ہے, ایک اعتبار سے دیکھیں تو مباحث الفاظ میں. ایک کے نزدیک مباحث الفاظ دوسرے کے نزدیک مباحث عقلیہ. لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک طریقہ جمع ہے, ایک درمیانی راستہ بھی ہے کہ جہاں پہ میں دونوں اقوال کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہوں. وجہ الجمع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس کو مباحث عقلیہ میں رکھیں, اس کو مباحث الفاظ میں نہ رکھیں. کیوں جناب؟ آپ کے پاس کیا دلیل؟ یہ کون سی درمیانی رائے کہ آپ ایک طرف کی حمایت کر کے کہتے ہیں کہ یہ درمیانی رائے کہ جس میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ جو افراد لزوم بین بمعنی اخص کے قائل ہیں فرماتے ہیں اس لیے کہ جو افراد یہاں پہ لزوم بین بمعنی اخص کے قائل ہیں ان کے مطابق یہ والی جو حجت ہے جو اس کو ہم نے صغرا قرار دیا, ہم نے کہا تھا نا ہماری اصل بات یہ صغروی ہے, کبروی بات ہماری مباحث حجت میں ہوگی. فرماتے ہیں یہ جو صغرا ہے ہمارے لیے قرار پائے گا فرمایا ہم اس کو حجیت ظواہر کے لیے صغرا بھی قرار دے سکتے ہیں اور حجیت عقل کے لیے بھی ہم اس کو صغرا قرار دیں. ہمارے پاس 2 آپشن موجود ہیں. ہم اگر ظواہر کو ثابت کرنا چاہیں تو فرماتے ہیں ہم اس کو اس کے لیے بھی صغرا قرار دے سکتے ہیں. اگر ہم عقل کی حجیت کو ثابت کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم اس کو صغرا قرار دے سکتے ہیں. اگر ہم اس کو لزوم بین بالمعنی الاخص قرار دیں, اگر ہم اس کو مباحث الفاظ میں شامل کریں یعنی مباحث الفاظ میں شامل کرنے سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوں گے. ہم اس کو ظواہر کی حجیت کے لیے بھی صغرا قرار دے سکتے ہیں اور عقل کی حجیت کے لیے بھی اس کو صغرا قرار دے سکتے ہیں. لیکن جو افراد لزوم غیر بین یا لزوم بین بمعنی عام کے قائل ہیں مطلب ان کے مطابق یہ صرف حجیت عقل کے لیے صغرا بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مباحث الفاظ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مباحث الفاظ لہٰذا اصالت الظہور کی حجیت کے لیے ہم اس کو صغرا قرار نہیں دے سکتے بلکہ صرف عقل کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم اس کو صغرا قرار دے سکتے. لہٰذا جو مباحث الفاظ قائل ان کے لیے بھی حجیت عقل ہے اور جو مباحث عقلیہ کے قائل ان کی نزدیک بھی حجیت عقل ہے. لہٰذا درمیانی راج یہ ہے کہ ہم اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کریں, مباحث الفاظ میں شامل نہ کریں. کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مصنف یہاں پر اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مصنف خود کس کے قائل ہیں؟ آیا ان افراد کے ساتھ ہیں بالاخص والوں کے ساتھ یا غیر بین یا بالعام والوں کے ساتھ ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اتنا تو مصنف نے باطل کر دیا کہ میں بالاخص والوں کے ساتھ نہیں ہوں. البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ میں بالعام والوں کے ساتھ ہوں یا غیر بین والوں کے ساتھ. فرماتے اس بات کو واضح نہیں کیا. لیکن اگر ہم اس کتاب کے پہلے جز کو دیکھیں تو 2 مقامات ایسے کہ جہاں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ مصنف لزوم بین بالمعنی عام کے قائل ہیں, لزوم غیر بین کے قائل نہیں ہیں. فرماتے ہیں مقدمۃ الواجب من ای قسم من مباحث الاصولیہ, اصولی مباحث میں سے کون سی مباحث میں مقدمہ واجب کو ہم شامل کریں گے. وَإِذَا اتَّضَحَ مَا تَقَدَّمَ فِي تَحْرِيرِ النِّزَاعِ نَسْتَطِيعُ أَن نَّفْهَمَ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ الْمَبَاحِثِ الْأُصُولِيَّةِ يَنبَغِي أَن تَدْخُلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ. فرماتے ہیں کہ جب آپ کے لیے واضح ہو چکا کہ ہماری بات کس بارے میں, ہماری بات جو ہے وہ اس بارے میں ملازمہ عقلیہ کے حوالے سے ہے, اب ہم فرماتے ہیں کہ اب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کو بیان کریں گے کہ ہمارے پاس خود اصولی مباحث کے بھی 4 حصے ہیں تو اس کو ان 4 اقسام میں سے کون سی قسم میں قرار دیا جائے گا تاکہ ہم اصل مسئلہ میں وارد ہو سکے, اس کو اسی مقام پہ رکھ سکیں جو اس کا اصلی مقام ہے. فرماتے ہیں توضیح ہو ذالک, اسی کی وضاحت کرتے ہیں کہ ان حاضر الملازمہ, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا مہرنزا ہے ملازمہ کے بارے میں کہ حکم عقل اور حکم شرع ملازمہ ثابت ہے, ثابت نہیں ہے. مطلب یہ جو ملازمہ اگر ہم اس ملازمہ کے قائل ہو جاتے ہیں تکون علی انحین ثلاثہ, اس کی ہمارے پاس ممکنہ 3 صورتیں ہیں. اما ملازمۃ غیر بینۃ, یا ملازمہ غیر بین کی صورت میں ہے, او بینۃ بالمعنی عام, یا ملازمہ بین ہے لیکن بالمعنی عام کے اعتبار سے, یا ملازمہ بین بالمعنی الاخص کے اعتبار سے. ہمارے پاس 3 صورتیں آتی ہیں جس کو ہم منطق میں بھی بیان کر چکے ہیں. فرماتے فَإِن كَانَتْ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ فِي نَظْرِ الْقَائِلِ بِهَا غَيْرَ بَيِّنَةٍ او بَيِّنَةً بِالْمَعْنَى الْعَامِ. فرماتے اگر تو یہ ملازمہ غیر بین ہو یا یہ ملازمہ بین بالمعنی العام ہو. فرماتے دونوں صورتوں کی بات کریں. فرماتے فاصل صورت میں فاثبات اللازم, پس اس میں لازم کو ثابت کرنا. لازم کیا ہے؟
ہوا وجوب المقدمت شرعن، جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے جو لازم ہے یہاں پہ لا یرجع الی دلالت اللفظ ابدا، مت اس کا تعلق کبھی بھی مباحث الفاظ کے ساتھ نہیں ہوگا، بل اثباتہ انما یتوقف علی حجیت ھذا الحکم العقلی بالملازمہ، بلکہ فرماتے اس کا اس بات پر موقوف ہوگا کہ آیا ملازمہ کی صورت میں یہ حکم عقل جو ہے وہ ہمارے لیے بطور حجت کے ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا۔ اس کا تعلق مباحث عقل کے ساتھ ہوگا، الفاظ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے شریعت کی روح سے۔ جب شریعت کی روح سے ہم نے ثابت کرنا ہے تو گویا کہ اس کو غیر مستقلات عقلیہ میں رکھیں گے، کہ جہاں پہ ایک مقدمہ عقلی ہوتا ہے ایک مقدمہ شرعی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کریں گے، مباحث الفاظ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا تَحَقَّقَتْ هُنَاكَ دَلَالَةٌ فَهِيَ مِن نوع دلالت الاشارہ، جب فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ ہم اس کو شامل کرتے ہیں کس میں، ہم اس کو شامل کرتے ہیں مباحث عقلیہ میں، اس اعتبار سے فرماتے ہیں یہ دلالت اشارہ کی اقسام میں ہوگا، جیسا کہ ہم اصول فقہ کے پہلے سے بیان کر چکے ہیں کہ دلالت اشارہ کا تعلق مباحث الفاظ کے ساتھ، اس کو ہم الفاظ کی دلالت میں قرار نہیں دیتے، بلکہ دلالت اشارہ کا تعلق ہماری عقلی ابحاث کے ساتھ ہے، اس کو ہم عقلی ابحاث میں شامل کرتے ہیں، الفاظ میں اس کو شامل نہیں کرتے۔ پس کیا نتیجہ نکلے گا، وَعَلَى هَذَا فَيَجِبُ أَن تَدْخُلَ الْمَسْأَلَةُ فِي بَحْثِ الْمُلَازَمَةِ الْعَقْلِيَّةِ غَيْرِ الْمُسْتَقِلَّةِ، فرماتے پاس یہاں پہ ضروری ہے کہ ہم اس بحث کو غیر مستقلات عقلیہ میں شامل کریں گے، مستقلات عقلیہ میں شامل نہیں کریں گے۔ ولا یصح ادراجها فی مباحث الالفاظ، البتہ اس کو مباحث الفاظ میں بیان کرنا درست شمار نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہوگی پہلی صورت کی، اگر ہم لزوم غیر بین یا لزوم بین بالمعنی العام کے قائل ہو جاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ فِي نَظَرِ الْقَائِلِ بِهَا مُلَازَمَةً بَيِّنَةً بِالْمَعنى الْأَخَص، فرماتے ہیں اگر یہ ملازمہ بین بمعنی الاخص کی صورت میں ہو، فرماتے ہیں فَإِثْبَاتُ اللَّازِمِ يَكُونُ لَا مَحَالَةَ بِالدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّةِ، فرماتے ہیں اس میں لازم کو ثابت کرنا دلالت لفظیہ کی روح سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو دلالت التزامیہ سے ثابت کریں گے۔ دلالت التزامیہ کا مقصد ہی یہی ہے، فرماتے ہیں وہی دلالت الالتزامیہ خاصہ، دلالت التزامیہ کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لزوم بین بمعنی الاخص ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے دلالت التزامیہ جو ہے وہ الفاظ کی دلالت شمار ہوتی ہے، عقل کی دلالت شمار نہیں ہوتی۔ والدلالۃ الالتزامیۃ من الظواہر التي هي حجہ، فرماتے ہیں ان ظواہر میں سے ہے کہ جس کی ہم حجیت کے قائل ہیں، اس کو ہم الفاظ کے ظہور میں سے قرار دیتے ہیں، ہم اس کو عقل کے ظہور میں قرار نہیں دیتے۔ پس کیا نتیجہ نکلے گا، اگر ہم اس کو لزوم بین بالمعنی الاخص قرار دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ مباحث الفاظ میں شامل ہوگا، ہم اس کو مباحث عقلیہ میں شامل نہیں کر سکتے۔ وَلَعَلَّهُ لِأَجْلِ هَذَا، فرماتے اسی بنا پر جو افراد جو ہے وہ لزوم بین بمعنی الاخص کے قائل ہیں، أَدْخَلُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مباحث الالفاظ، اس کو مباحث الفاظ میں قرار دیتے ہیں، وَجَعَلُوهَا مِن مباحث الأوامر بالخصوص، اور اس کو اوامر کی بحث میں شمار کرتے ہیں، وَهُمْ عَلَى حَقٍّ فِي ذَلِكَ، فرماتے ٹھیک ہے وہ بھی حق پر ہیں، وہ بھی سچے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن إِذَا كَانَ الْقَائِلُ بِالْمُلَازَمَةِ لَا يَقُولُ بِهَا إِلَّا لِكَوْنِهَا ملازمتاً بینتاً بالمعنی الاخص، فرماتے اس صورت میں ان کا قول حق ہوگا جب یہ ملازمہ کے قائلین افراد صرف اس بات کے قائل ہوں کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان جو ملازمہ پایا جاتا ہے وہ ملازمہ بین بمعنی الاخص ہوتا ہے، اور کوئی یہاں پہ ملازمہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ، مجھ سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے نزدیک ایسا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان جو ملازمہ پایا جاتا ہے وہ لزوم بین بمعنی الاخص ہوتا نہیں، جب نہیں ہوتا اس اعتبار سے فرماتے ہیں اس کو مباحث الفاظ میں شامل نہیں کر سکتے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ اگر ہم اس کو لزوم بین بمعنی الاخص قرار دیں تو گویا کہ یہاں سے ہماری بات سے خارج ہو جائے گا، اور ہم اس کو مباحث الفاظ میں شامل نہیں کر سکتے، بلکہ ضروری ہوگا ہم اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کریں۔ البتہ مصنف نے یہ بات واضح نہیں کی کہ میرے نزدیک یہ لزوم بین بالمعنی الاخص تو نہیں ہے، آیا لزوم بین بمعنی عام ہے یا لزوم غیر بین ہے، فرماتے اس بات کو مصنف نے واضح نہیں کیا۔ فرماتے اذن یمکننا ان نقول، فرماتے پاس یہاں پہ ممکن ہم کیا کہیں، ان هذه المسألة ذات جہتین باختلاف الاقوال فيها، اقوال کے اختلاف کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ ذو الجہتین ہو جائے گا، اس میں دو جہات ہیں، ایک جیسے دیکھے تو مباحث عقلیہ، ایک جیسے دیکھے تو مباحث الفاظ۔ یمکن ان تدخل فی مباحث الالفاظ علی بعض الاقوال، کہ بعض صورتوں میں اس کو مباحث الفاظ میں شامل کریں اگر ہم لزوم بین بمعنی الاخص کے قائل ہو جائیں، ویمکن ان تدخل فی الملازمات العقلیہ علی البعض الاخر، ممکن ہے کہ ہم اس کو ملازمات عقلیہ میں شامل کریں اگر ہم لزوم غیر بین یا لزوم بین بمعنی عام کے قائل ہو جاتے ہیں۔
لیکن مصنف فرماتے ہیں ولیکن لاجل الجمع بین الجہتین ناسب ادخالها فی المناسبۃ العقلیہ، مصنف فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ذو الجہتین میرے نزدیک ایک ہی جہت ہے، میں وجہ الجمع تلاش کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں، دونوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتا ہوں، اور مناسب یہ ہے کہ میں اس کو ملازمات عقلیہ میں داخل کروں۔ واہ واہ، کیا عجیب آپ نے وجہ الجمع نکالی ہے کہ آپ نے ایک طرف کا ساتھ دے کر اس کو ملازمات عقلیہ میں شامل کر لیا ہے۔ کما صنعنا، مصنف فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے خود بھی اسی کے مطابق عمل کیا ہے اور اس کو ملازمات عقلیہ میں داخل کیا ہے، اس کو پہلے اس سے میں بیان نہیں کیا۔ وہ کیسے، آپ اس کو یہ وجہ الجمع کیسے قرار دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن البحث فیہ علی کل حال فی ثبوت الملازمہ، بھئی چاہے آپ اس کو مباحث الفاظ میں شامل کریں، چاہے آپ اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کریں، دونوں کا مقصد تو ایک ہی ہے، دونوں میں آپ نے ملازمہ کو ہی ثابت کرنا ہے، چاہے آپ اس کو لزوم بین بمعنی الاخص سے ثابت کریں یا بالعام یا غیر بین سے ثابت کریں، ثابت تو آپ نے ملازمہ کو کرنا ہے، لیکن فرق ایک ہے کہ غایت الامر انہ علی احد الاقوال تدخل الصغری لحجیت ظہور کما تدخل الصغری لحجیت العقل۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک قول کی حمایت کریں، یعنی ایک قول سے مراد کون سا والا ہے، یعنی اگر ہم لزوم بین بمعنی الاخص کی بات کریں، یعنی ان افراد کی بات کریں جو اس کو مباحث الفاظ میں شامل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کے پاس دو طرح کے آپشن موجود ہیں، فرماتے ہیں وہ اس کو حجیت ظہور کے لیے بھی صغرا قرار دے سکتے ہیں اور اس کو حجیت عقل کے لیے بھی صغرا قرار دے سکتے ہیں، دونوں آپشن اس کے پاس موجود ہیں کہ جب وہ مباحث حجت میں وارد ہوں گے تو ان کے پاس دو طرح کے آپشن موجود ہوں گے کہ وہ اس بحث کو اٹھا کر ملازمہ والی بات کو یا تو ظہور کی حجت ثابت کرنے کے لیے صغرا قرار دے دیں، الفاظ کے ظہور کو ثابت کرنے کے لیے، یا عقل کی حجت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے صغرا قرار دے دیں۔ لیکن وعلی القول الآخر، اگر ہم دوسرے قول قائل ہو جاتے ہیں، کون سے والے، جو افراد لزوم غیر بین یا لزوم بین بمعنی عام کے قائل ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی صورت میں تتمحض فی الدخول الصغریٰ لحجیت العقل، فرماتے ہیں ان کی بات خالصاً اسی بات میں ہوگی کہ وہ اس کو حجیت عقل کے لیے صغرا قرار دیں گے۔ والجامع بینہما ہوا جعلها صغرا لحجیت العقل، فرماتے ہیں مباحث الفاظ کو دیکھیں یا مباحث عقلیہ کو دیکھیں، دونوں میں قدر جمع وہ یہی ہے کہ ہم اس کو حجیت عقل کے لیے صغرا قرار دے سکتے ہیں، اس بنا پر ہم اس کو مباحث عقلیہ میں شامل کریں گے، مباحث الفاظ میں اس کو شامل نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، مقدمہ واجب کی بات مباحث الفاظ میں ہے یا مباحث عقلیہ میں، دو نظریے ہیں، صاحب معالم کی بارے سے معلوم ہوتا ہے کہ مباحث الفاظ میں سے ہے، متاخرین کے دیکھ اس کو مباحث عقلیہ میں شمار دیتے ہیں۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں ملازمہ جو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، اس کی تین قسمیں، یا بین بمعنی الاخص ہوتا ہے، یا بین بمعنی عام ہوتا ہے، یا غیر بین ہوتا ہے۔ مطلب جو افراد پہلی قسم کے قائل ہیں وہ اس کو مباحث الفاظ میں قرار دیتے ہیں، جو افراد دوسری اور تیسری قسم کے قائل ہیں وہ اس کو دلالت اشارہ میں سے قرار دیں، مباحث عقلیہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں چونکہ میرے نزدیک یہ والی بات ملازمہ عقلیہ میں شامل ہے، اس لیے کہ دونوں اقوال میں قدر جامع یہی ہے کہ یہ والی بات چونکہ حجیت عقل کے لیے صغرا قرار پاتی ہے، چاہے آپ اس کو مباحث الفاظ میں قرار دیں یا اس کو مباحث عقلیہ میں قرار دیں، دونوں صورتوں میں چونکہ یہ حجیت عقل کے لیے صغرا قرار پاتی ہے، اس بنا پر مناسب یہ ہے کہ اس کو مباحث عقلیہ میں رکھا جائے، نہ کہ مباحث الفاظ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔